السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم مشکات المصابیح کا ایک نیا باب شروع کریں گے۔ باب ہے باب النظر الی المخطوبۃ و بیان العورات۔ یہ باب ہے مخطوبہ کی طرف دیکھنے اور جو پردے کی چیزیں ہیں ان کے سلسلے میں۔ مخطوبہ منگیتر کو کہتے ہیں، یعنی اس کا دیکھنا درست ہے یا نہیں، اور اگر دیکھنا درست ہے تو کہاں تک دیکھنا درست ہوگا، تو اس تعلق سے اس باب میں بیان کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری بات اس میں اور بیان کی جائے گی، اور وہ ہے وہ بیان العورات، عورات کے بیان، یعنی ان چیزوں کے بیان میں جو پردے کی ہیں، جن کا چھپانا واجب اور ضروری ہوتا ہے ایک مرد کے لیے یا عورت کے لیے۔ آئیے اب اس باب کی پہلی فصل اور اس کی پہلی حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی تجوزت امرأة من الانصار قال فانظر الیها فان في اعین الانصار شیئا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقالا، اور اس نے کہا انی تزوجت امرأة من الانصار، بے شک میں نے شادی کی کا مطلب یہاں ہے شادی کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ آگے کا جو جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا فرمایا، وہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ ابھی شادی کیا نہیں تھا بلکہ شادی کرنے کا اس کا ارادہ تھا۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ میں نے انی تزوجت امرأة من الانصار، یعنی اے اردت ان اتجوزها، یعنی میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں انصار کی ایک عورت سے شادی کروں گا۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں انصار کی ایک عورت سے شادی کروں گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس آدمی نے یہ بات کہی، اس صحابی نے یہ بات کہی۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ قبیلے انصار، یعنی اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے ان کے علاوہ کسی دوسرے قبیلے کا رہا ہوگا، یا تو یہ قریش میں سے رہا ہوگا یا اسی طرح سے اور کسی قبیلے کا رہا ہوگا۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، قالا، آپ نے فرمایا، فانظر الیہا، فانظر الیہا، تو دیکھ، الیہا اے الی المخطوبہ، یعنی جس عورت کی طرف تو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جس عورت سے انصار کی تو شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فانظر الیہا، تو اس کو دیکھ لے۔ الیہا میں جو ضمیر ہے امرأة من الانصار کی جانب جا رہی ہے، یعنی اس انصار کی عورت کو تو دیکھ لے جس سے تو شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن فی اعین الانصار شیئا، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے، انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جس سے شادی کرنے کا ارادہ ہے اس کو دیکھ لینا، اس کو دیکھ لینا یہ جائز ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھنے کا جو حکم دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی اعین الانصار شیئا،
کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ ایک تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ ایسے انداز میں کیا، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اس کو سنے گا تو کسی کو اچھا نہیں لگے گا، تو یہ منہی عنہ میں سے نہیں ہے، یعنی جس کا ذکر کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بھائی کا ذکر اس انداز میں کرنا جو اسے برا لگے، یہ اس میں سے نہیں، بلکہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح کے مواقع پر خیر خواہی کے ارادے سے اگر کسی کی کوئی چیز بیان کر دی جائے تو یہ جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہوگا، کیونکہ اس میں خیر خواہی ہے اس آدمی کی جو شادی کا ارادہ رکھتا ہے، اور اسی طرح سے اس عورت کی بھی خیر خواہی ہے جس سے یہ آدمی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آدمی کی خیر خواہی یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھ لے گا تو اگر کوئی ناپسندیدہ چیز اس کے اندر اس عورت کے اندر ہوگی تو اس سے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا، اور عورت کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اگر انجانے میں کوئی آدمی شادی کر لیا اور اسے یہ چیز معلوم نہ ہو سکی اور بعد میں اسے اس تعلق سے معلوم ہوا تو پھر ایسی صورت میں ان دونوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی، دشوار ہو جائے گی۔ تو یہ خیر خواہی کے ارادے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ پردے کا حکم نازل ہوا ہے، تو اب وہ پردے کا جب حکم ہے، پردے میں رہتی ہیں انصار کی عورتیں، تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن ہے عورتوں کو مردوں پر قیاس کیا ہو، کیونکہ مردوں کے اندر بھی وہ چیز اور وہ صفت پائی جا رہی ہے، اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ان سے کہہ دی کہ ان کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ یا اسی طرح سے یہ بھی ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے تعلق سے وحی کے ذریعے سے بتا دیا، اور اسی طرح سے اس کے تعلق سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں جن کے اوپر پردہ کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، ابھی بالغہ نہیں ہے، تو ان کو دیکھا آپ نے اور ان پر قیاس کرتے ہوئے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہو۔ یہ اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر گئے تو فوراً ہی پردے کا حکم تو نازل نہیں ہوا ہے، پردے کا حکم تو بعد میں نازل ہوا ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انصار قبیلے کی عورتیں رہا کرتی تھیں، اور اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ان کے تعلق سے معلوم تھی۔ تو یہ مختلف جوابات اس تعلق سے دیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ کیا چیز تھی جو انصار کی عورتوں میں تھی، تو اس کے تعلق سے علماء نے یہ کہا ہے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی تھیں، یا اسی طرح سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلگوں ہوا کرتی تھی، اور یہ صفات چاہے چھوٹی آنکھیں ہوں یا اسی طرح سے نیلگوں ہوں، یہ ہر ایک کو پسند نہیں ہوتی ہیں۔ اب پہلے سے اگر آدمی دیکھ لے گا اور اس کا دل مطمئن ہوگا تو یہ اس کے لیے بھی بہتر ہوگا اور عورت کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مخطوبہ یعنی منگیتر کو دیکھنا جائز ہے، اور منگیتر کا کون سا حصہ دیکھنا جائز ہے، تو اس تعلق سے اکثر علماء اور مجتہدین علماء اور محققین علماء کا یہ موقف ہے کہ ہاتھ کا دیکھنا یا اسی طرح سے چہرے کا دیکھنا یہ جائز ہے، ہاتھ اور چہرے کا دیکھنا یہ جائز ہے۔ چہرے کے ذریعے سے عورت کی خوبصورتی یا بدصورتی پر اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے ہاتھ کے ذریعے سے اس کے بدن اور اس کے دوسرے جو اعضاء ہیں ان کے نرم اور ملائم یا اسی طرح سے خضرے ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جمہور اہل علم اور زیادہ تر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ چہرہ اور اسی طرح سے ہاتھ کا دیکھنا جائز اور درست ہے، اور اس میں عورت
کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی اگر وہ اجازت دے تب بھی دیکھ سکتے ہیں اور اجازت نہ دے تب بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے اس کے انجانے میں ہے، تاکہ بعد میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی اور دقت نہ آئے۔ البتہ امام مالک رحمہ اللہ اس تعلق سے کہتے ہیں کہ اجازت کے بعد دیکھا جا سکتا ہے، اجازت کے بعد دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھنے کی بات کہی ہے وہ مطلق کہی ہے، یعنی اس میں کوئی شرط نہیں لگائی ہے کہ وہ دیکھے، اس سے اجازت لے تو دیکھ سکتا ہے یا اجازت نہ لے تو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بہرحال یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ خطبہ دینے سے پہلے اگر کوئی آدمی مخطوبہ کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، اور اس سے اس تعلق سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر اجازت لے گا اور پھر اسے رد کر دے گا، مان لیجیے دیکھنے کے بعد اسے رد کر دیا، اس سے نکاح نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس عورت کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے یہ عار اور شرم کی بات ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بغیر اجازت کے بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا حکم دیا کہ مخطوبہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، رواه مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے، دوسری حدیث ہے وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة فطنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباشر، باشر یباشر سے یہ نہیں کا صیغہ ہے، یا اسی طرح سے نفی کا بھی صیغہ کہا جا سکتا ہے، نہیں اور نفی دونوں طرح سے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ نہیں کی صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ لا تباشر المرأة المرأة، کوئی عورت کسی دوسری عورت سے چمڑے سے چمڑا نہ ملا۔ باشر یباشر، مباشرتن کا مطلب ہوتا ہے جسم کا جسم سے ٹکرانا، ملانا۔ تو کوئی عورت کسی دوسری عورت سے اپنے جسم کو نہ ٹکرائے، نہ ملائے، یہ نہیں کی صورت میں ہوگا۔ اور اگر نفی پر اسے معمول کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ معنی کے اعتبار سے نہیں ہی ہوگا، یعنی حکم منع کرنے ہی کا ہوگا، اس میں بھی لا تباشر پڑھا جائے گا، لا تباشر المرأة یہ نہیں کی صورت میں پڑھا جائے گا، اور لا تباشر المرأة یہ نفی کی صورت میں پڑھا جائے گا۔ نفی اور نہیں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ نفی سے مطلب کسی کام کی خبر دی جا رہی ہے، کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، اور نہیں میں حکم ہوتا ہے، کسی کام سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اگر نہیں مانے تو یہ منع ہے، منع کیا جا رہا ہے، اور اگر نفی مانے تب بھی یہ حکم کے اعتبار سے نفی ہی نہیں ہی ہے، یعنی یہاں اصل میں دراصل منع کرنا ہی مقصود ہے کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت سے اپنے جسم کو نہ ملائے، نہ ٹکرائے، لا تباشر المرأة المرأة، کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے جسم سے نہ ٹکرائے، نہ مس کرے۔ فطنعتها، یہاں تنعتو یہ مرفوع بھی پڑھا گیا ہے اور اسی طرح سے اسے منصوب بھی پڑھا گیا ہے۔ فطنعتها تاکہ وہ بیان کرے اس کے جسم کی خوبیوں، نعتا یا نعتو کا مطلب ہوتا ہے خوبی بیان کرنا، تو اسی طرح سے فطنعتها لزوجها تاکہ وہ تعریف کرے یا خوبی بیان کرے، لزوجها اپنے شوہر سے، تاکہ وہ اپنے شوہر سے اس کی خوبی بیان کرے، یعنی عورت نے کسی عورت کے جسم کو ٹچ کیا اور اس کی جو بدن کی خوبیاں ہیں ان کو اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا ہرگز کوئی عورت نہ کرے، اور اس ارادے سے کسی دوسری عورت کے جسم سے اپنے جسم کو مس نہ کرے، نہ ٹکرائے۔
कान्नहु यंजुरु इलैहा, कि गोया के वो उस औरत की तरफ हो, यानी जिस मौसूफा जिसकी सिफत बयान की जा रही है उसकी तरफ वो देख रहा है, गोया कि वो उसकी तरफ देख रहा है, यानी इस तरह से वो उसकी खूबियां न बयान करे। क्योंकि ये बयान करना, ये इस वासिफा जो बयान कर रही है, खूबियां बयान कर रही है, इसके लिए भी बायस से नुकसान हो सकता है, और इसी तरह से जिसकी खूबियां बयान की जा रही हैं उसके लिए भी नुकसान का बायस हो सकता है। वासिफा के लिए जो खूबी बयान कर रही है इसके लिए नुकसान का सबब इस तरह से हो सकता है कि मुमकिन है उस आदमी के दिलो दिमाग पे किसी तरह का खलल पैदा हो जाए और वो इस औरत को, यानी अपनी बीवी जो भी मौजूदा है, इसको तलाक देकर उससे निकाह का पैगाम भेजे, तो ये इसके लिए नुकसान का सबब हो जाएगा। और इसी तरह से उस औरत के लिए भी नुकसान का सबब हो जाएगा जो मौसूफा है, कि उसके बारे में ये आदमी गलत अपने जहन में ख्यालात लाएगा, और इस आदमी के लिए तो ये नुकसानदेह है ही, क्योंकि ये फितने में उसके पड़ जाएगा, उसके सबब जो है फितने में पड़ेगा। तो यहाँ इस हदीस से ये बात मालूम हो रही है कि कोई औरत किसी दूसरी औरत से इस बुनियाद पर न मस करे। यहाँ जो है मस करने की या टच करने की जो मानियत है वो इस बुनियाद पर है कि अपने शौहर से इसको बयान किया जाए, और अगर ऐसी सूरत नहीं है, ऐसे ही इत्तेफाकन कोई मसला ऐसे ही आ गया और टच हो गया जिस्म से जिस्म, तो ऐसी सूरत में वो मानियत नहीं होगी। तो ये गोया के ये हदीस इस बात की दलील है कि औरत की खूबियां, ये भी दूसरे अजनबी औरत की खूबियां भी अजनबी मर्द के लिए एक तरह से पर्दा है। उनको भी बयान करना, किसी औरत की खूबियों को किसी दूसरे मर्द के सामने बयान करना, ये भी दुरुस्त और जायज नहीं है। ये हदीस इस बुनियाद पर यहाँ लाई गई है, गोया कि ये खूबियां भी पर्दा हैं, किसी औरत की खूबियां भी अजनबी मर्द के लिए पर्दा है। ये हदीस इस बुनियाद पर यहाँ जिक्र की गई है। इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम कहते हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह। इसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। हालांकि ये रिवायत सिर्फ बुखारी में और मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद नहीं है। याद रहे कि ये मुस्लिम में रिवायत मौजूद नहीं है। इन अल्फाज के साथ, जो अल्फाज यहाँ बयान किए गए हैं, इन अल्फाज के साथ ये रिवायत बुखारी में तो है, मुस्लिम में अलबत्ता ये रिवायत मौजूद नहीं है। इसके बाद तीसरी हदीस है वान अबी सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंज़ुरु रजुलु इला औरति रजुली वल मरातु इला औरति मराति वला युफ़्ज़ि रजुलु इला रजुली फी सौबिन वाहिद वला तुफ़्ज़ि मरातु इला मराति फी सौबिन वाहिद। रवाहु मुस्लिम। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यंज़ुरु रजुलु इला औरति रजुली, कोई आदमी दूसरे आदमी की पर्दे की चीज को ना देखे। औरा यहाँ औरत रजुली यानी आदमी की शर्मगाह या पर्दे की चीज, और मतलब यानी आर से है, ये आर से वो चीज जिसके खुल जाने से आदमी को आर महसूस होती हो, उसे कहेंगे औरत। और औरत चूंकि पूरा का पूरा पर्दा होती, इसलिए उसे औरत कहा जाता है। तो आदमी की औरत या उसके पर्दे की चीज, आदमी की औरत यानी उसके पर्दे की चीज को कोई दूसरा आदमी ना देखे। वलल मरातु इला औरतिल मराती, और न ही कोई औरत दूसरी औरत की पर्दे की चीज को देखे। न कोई आदमी किसी आदमी की पर्दे की चीज को देखे, और न ही कोई औरत किसी दूसरी औरत की पर्दे की चीज को देखे। अब यहाँ देखिए, आदमी को आदमी की पर्दे की चीज, औरत को औरत की पर्दे की चीज से मना किया जा रहा है, तो फिर औरत को आदमी के पर्दे की चीज को देखना, या इसी तरह से आदमी
के पर्दे की चीज को औरत का देखना या औरत की पर्दे की चीज को आदमी का देखना, ये तो बदर्जे औला ममनू और गलत होगा और ये हराम है। ऐसा करना ये जायज और दुरुस्त नहीं। तो यहाँ जो है ये बयान फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद आपने फरमाया वला युफ्जी, और ना ही मिलाएगा। अफदा युफ्जी मतलब होता है मिलाना। वला युफ्दी रजुलु इला रजुलि फी तौबिन वाहिदिन, मस नहीं करेगा, नहीं मिलाएगा आदमी दूसरे आदमी से फी तौबिन वाहिदिन, एक ही कपड़े में, यानी जिस्म को एक ही कपड़े में एक आदमी दूसरे आदमी से नहीं मिलाएगा। यानी एक कपड़े में दो आदमी नहीं सोएंगे। क्यों? इसलिए कि इससे गुनाह के अंदर मुलव्वस हो जाने का खदशा है। आदमी आदमी के साथ रहेगा और उसके जिस्म पर कपड़ा नहीं है, एक ही कपड़े में अंदर है, तो अब ऐसी सूरत में उनसे जो है फहशकारी के सुदूर का साधन होने का खदशा है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। वला तुफसिल मरातु इलल मराति फी तौबिन वाहिदिन, और इसी तरह से कोई औरत किसी औरत के साथ भी एक कपड़े में नहीं होगी नंगी। यानी जिस तरह से मर्द दूसरे मर्द के साथ एक कपड़े में नंगा नहीं सो सकता है, ऐसे ही औरत भी दूसरी औरत के साथ एक कपड़े में नहीं सो सकती है नंगी। रवाहु मुस्लिम, इसको इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। तो यहाँ जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी की औरत यानी शर्मगाह को या पर्दे की चीज को देखने से दूसरे आदमी के लिए मना फरमाया, ऐसे ही औरत की पर्दे की चीज को दूसरी औरत के लिए भी मना फरमाया। तो ये पर्दे की चीज मर्द के लिए क्या है? मर्द के अंदर जो पर्दे की चीज है वो नाफ से लेकर घुटनों के ऊपर तक का जो हिस्सा है ये पर्दे की चीज में शामिल है। हालांकि रान के ताल्लुक से इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान में कि ये पर्दे की चीज है या नहीं है। बाज़ रवायात इस बात पर दलालत करती हैं कि ये पर्दे की चीज है, और बात से ये बात मालूम होती है कि ये पर्दे की चीज नहीं है। बहरहाल रान पर्दे में है, इस कौल को मुराद लिया जाए तो घुटनों से ऊपर का और नाक से नीचे का हिस्सा ये मर्द के लिए पर्दे की चीज है। मर्द के लिए ये पर्दे की चीज होगा अगर रान को पर्दे में माना जाए तो। और अगर रान को पर्दे में नहीं माना जाएगा तो ऐसी सूरत में रान के अलावा रान के ऊपर का जो हिस्सा है वो पर्दे में होगा, नाक से नीचे का। ये मर्द के ताल्लुक से बात हुई, ये मर्द के ताल्लुक से बात हो रही है। और इसी तरह से औरत का पर्दा जो औरत के लिए दूसरी औरत के लिए पर्दा है ये भी इतना ही होगा, यानी नाक से लेकर घुटने तक का हिस्सा ये दूसरी औरत के लिए पर्दे की चीज माना जाएगा। जबकि औरत मर्द के लिए ये मुकम्मल पर्दा है, सिवाय उसके हाथ या चेहरे के, जो जरूरत के मौके पर शरई जरूरत के मौके पर देखना जायज होगा, जैसा कि खितबे के मौके पर, जैसा कि इससे पहले मालूम हुआ। तो खितबे के मौके पर औरत का चेहरा या इसी तरह से उसका हाथ का देखना ये जायज होगा, वरना पूरी की पूरी औरत ये मुकम्मल पर्दे की चीज है। अलबत्ता महारिम के लिए, यानी उन लोगों के लिए जिनके ऊपर औरत से निकाह करना हराम है हमेशा के लिए, जैसे भाई है या इसी तरह से बाप है या इसी तरह से मामा है या चचा वगैरह हैं, जिनसे निकाह करना औरत के लिए जायज और दुरुस्त नहीं है, तो इसके लिए पर्दे की, इन लोगों के लिए औरत की जो पर्दे वाली चीजें हैं वो वही नाक से नीचे और घुटनों तक का हिस्सा, ये मर्द महारिम के लिए पर्दे की चीज होगा औरत का। अलबत्ता शौहर और बीवी का जहां तक मामला है तो इनके ताल्लुक से कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि एक दूसरे का लिबास है। औरतें जो है ये मर्दों का लिबास है,
لہذا ان کے لیے کوئی پردے کی چیز نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کا پورا جسم یا پورا بدن دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ شرمگاہ سے متعلق بعض لوگوں نے اس تعلق سے یہ کہا ہے کہ مرد عورت کی شرمگاہ دیکھنا ہے آپس میں ایک دوسرے کے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ عورت کے تعلق سے ان پردے کی جو چیزیں ہیں اس سے متعلق بات ہوئی۔ بہرحال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ایک ہی کپڑے میں، اور نہ ہی ایک کپڑے میں یہ مرد اور مرد یا عورت اور عورت دونوں ایک ساتھ لیٹیں کہ ان کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہ ہو، کہ ان کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ اس طرح سے کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ چوتھی حدیث ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب الا ان يكون ناكحا او ذا محرم، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا يبيتن رجل، خبردار، لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، خبردار ہرگز رات نہ گزارے، لا يبيتن ہرگز رات نہ گزارے، رجل کوئی آدمی عند امرأة ثيب کسی سیبہ عورت کے پاس، یعنی کوئی آدمی کسی سیبہ عورت کے پاس رات نہ گزارے۔ سیبہ سے مراد یہاں شادی شدہ عورت، یعنی شادی شدہ عورت کے پاس ہرگز کوئی دوسرا آدمی رات نہ گزارے۔ الا ان یکون ناکحا، مگر یہ کہ وہ نکاح کرنے والا ہو، یعنی شوہر ہو، او ذا محرم، یا ذی محرم ہو، یعنی وہ آدمی ہو جس سے نکاح کرنا عورت کے لیے جائز اور درست نہیں، جیسے بھائی ہے، یا اسی طرح سے باپ ہے، چچا ہے، ماما ہے، یا اسی طرح سے رضائی دودھ کے بھائی وغیرہ ہیں، تو ان کے لیے یہ نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ اگر ہیں، ان کے ساتھ عورت اگر رات میں ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی رات ہو گئی، اب اگر یہ آپس میں مطلب موجود ہے گھر میں، تو یہ گھر میں رہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ان کے درمیان میں جو پردے کی چیزیں ہیں وہ ان کے درمیان میں نہیں۔ البتہ کوئی اجنبی عورت آدمی ہوگا تو وہ رات نہ گزارے گا، اس کے لیے رات گزارنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ یہاں لا یبیتن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو لا یبیتن یہ تغلیباً گویا کہ بات کہی گئی، اس سے مراد یہ ہے یعنی تخلیے میں نہ، تنہائی میں نہ، چاہے وہ دن کا حصہ ہو یا رات کا حصہ ہو، کسی بھی حصے میں کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، چاہے رات کا حصہ ہو یا دن کا حصہ۔ اچھا، اسی طرح سے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا عند امرأة ثیب، یعنی شادی شدہ عورت کے پاس، تو یہ شادی شدہ عورت جو بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ محض اس لیے کہ شادی شدہ جو عورت ہوگی اس کے اندر حیا بمقابلے باقرہ کے کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے جو ہے وہ شوہر کا مزہ چکھ چکی ہے، اور اس کے اندر یہ برائی کے اندر چلے جانے کا خدشہ زیادہ ہے، جبکہ کنواری جو لڑکی ہوگی اس کے اندر اتنا خدشہ نہیں ہے، حالانکہ خدشہ وہاں بھی ہے، تو یہ تغلیباً کا ہے، حالانکہ یہ بھی بات تقریباً ہی کہی گئی ہے کہ کیونکہ خدشہ یہاں زیادہ ہے اس لیے سیبہ کا ذکر کیا، یعنی شادی شدہ کا ذکر کیا، اور کنواری کے اندر بھی خدشہ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن یاد رہے
कुंवारी हो या इसी तरह से शादीशुदा हो, तन्हाई में रहना ये दोनों के लिए जायज और दुरुस्त नहीं है किसी गैर महरम के लिए। किसी गैर महरम के पास, किसी गैर महरम के पास किसी का रहना जो है जायज और दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता शादी करने वाला शौहर है या इसी तरह से जी महरम है तो एक अलग बात होगी, तो वो आपस में एक साथ रह सकते हैं, एक साथ रात गुजार सकते हैं, तखलिये में या इसी तरह से दिन में रहा जा सकता है। इसके इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। इसके बाद और एक और हदीस, वान उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वद्दुख़ूल अला निसाइ फ़क़ाल रजुल या रसूलल्लाह अरअयतल हम्वा क़ाल अल हम्वु वल मौत मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इय्याकुम वद्दुख़ूल, इय्याकुम वद्दुख़ूल। यहाँ हमने फरमाया कि अपने आप को बचाओ, इय्याकुम अपने आप को बचाओ, वदुखूला दाखिल होने से औरतों पर, यानी अपने आप को औरतों पर दाखिल होने से बचाओ, औरतों पर दाखिल ना हो। फ़क़ाल रजुल, एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयतल हम्वा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका क्या ख्याल है हम्व के ताल्लुक से। अरअयतल हम्व, हम्व कहते हैं अक़ारिबुज़ ज़ौज, शौहर के जो करीबी रिश्तेदार हैं, बाप और बेटों के अलावा, बाप और बेटों के अलावा जो शौहर के करीबी रिश्तेदार हैं वो सब इसमें दाखिल, जैसे शौहर का भाई है, छोटा हो या बड़ा हो, या इसी तरह से करीबी रिश्तेदारों में और उसके जो शौहर का बहनोई है, या इसी तरह से और जो दूसरे रिश्तेदार हैं मर्दों में से, वो सारे इसमें दाखिल हो जाएंगे। आमतौर से इसका तर्जुमा देवर किया जाता है। तो कहते हैं उस आदमी ने कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरअयतल हम्वा, शौहर के जो करीबी रिश्तेदार हैं, शौहर के बाप और उसके बेटों के अलावा उनका क्या मामला है, उनके बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। क्या वो औरत पर दाखिल हो सकते हैं, यानी उसके साथ उसके पास आ सकते हैं तन्हाई में। काला, तो आपने फरमाया अल हम्वु वल मौत, ये औरत शौहर के ये करीबी रिश्तेदार ये मौत है, ये तो मौत है, इनसे बचना तो बहुत जरूरी है। मौत का हलाकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाकत का सबब बनने वाले हैं। और इसकी वजह ये हो सकती है कि अगर ये शादीशुदा है औरत, जाहिर सी बात है शादीशुदा है, तो अगर उनके पास आने की वजह से, चूंकि ये रिश्ते ऐसे हैं कि हंसी मजाक जमाने में होती है, उस जमाने में भी होती थी, हमारे यहाँ भी हंसी मजाक होती है, तो ऐसी सूरत में शैतान इनके दरमियान में शुकूक व शुबहात पैदा करके एक दूसरी राह पर इन्हें डाल, कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी राह पर डाल दिया और जिना का सदूर हो गया, और जिना जब सादिर हुआ तो ऐसी सूरत में इस औरत को जिना की सजा में रज्म कर दिया गया, तो ये मौत का सबब बन गया। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये हम्व जो है ये मौत का सबब है, ये मौत का सबब बनने वाला है, क्योंकि इससे एहतियात नहीं की जाती है ज्यादा, और एहतियात ना करने की वजह से कभी कभी बुराई में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि वो जिना तक पहुंच जाते हैं, और जिना औरत के लिए चूंकि वो शादीशुदा है इसलिए रज्म का सबब बन जाएगा। तो ये मौत का सबब, मौत गोया कि एक तरह से है। इसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने रवायत किया। ये हदीस इस बात की दलील है कि औरत पर खास तौर से जो औरत के जो मर्द के शौहर के करीबी रिश्तेदार हैं उनसे परहेज करना लाजमी और जरूरी है, उनसे परहेज करना लाजमी और जरूरी है। और इसमें औरत का जो ससुर है, शौहर का जो बाप है, अलबत्ता वो महरम में से ही आएगा, क्योंकि
آدمی کے لیے اس کے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں معاملہ اس کے الٹ کہ یہاں جو ہے سسر سے پردہ کیا جاتا ہے، جیٹھ سے پردہ کیا جاتا ہے، دیور سے پردہ نہیں کرتی ہے، جبکہ سسر سے پردے کی اتنی ضرورت نہیں، جبکہ دیور سے پردے کی ضرورت ہے. جیٹھ سے بھی پردہ کیا جائے گا لیکن دیور سے پردے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں معاملہ الٹ ہے، شریعت کے خلاف ہی گویا کہ ہمارا قدم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.